السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ جادو کی اقسام بتا دیں۔ جادو کی تو ویسے بہت ساری اقسام ہیں، لیکن میں چند ایک اقسام آج آپ کو بتاتا ہوں جادو کی، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی معلوماتی آج کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جادو کی یہ چند ایک اقسام اپنے علم میں، اپنے نالج میں لے آئیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ جادو کی ان اقسام کو سمجھ لیں گے، تھوڑا سی آپ کو جانکاری اس بارے میں حاصل ہو جائے گی، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنی تشخیص بھی کر سکیں گے۔ جب آدمی کو کسی چیز کا علم آتا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جادو کی تو ویسے مختلف علماء نے بہت ساری مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ جادو کی اقسام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر امام راغب جو ہیں ان کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے نزدیک جو جادو کے اقسام ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور مزید اس کی جو اقسام ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ آج صرف امام رازی نے جو چند ایک اقسام بیان کی ان میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ جو 7 ستاروں کی وہ لوگ کہ جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ستارے کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، خیر و شر کے مالک ہیں، ان سے قسمت کا حال وغیرہ یہ جانا جا سکتا ہے، قسمت انسانی زندگی پر اور انسان کے کاروبار پر اور فلاں پر یہ ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ تھے، اسی قسم کے نظریات والے لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو علم نجوم وغیرہ اور یہ جو ستاروں کا حال، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اخبار میں آتا ہے، پورا ایک وہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی اس ہفتے میں یہ ہوگا، آپ کی فلاں تاریخی پیدائش یہاں اس مہینے سے اس مہینے تک پورے ہونے والوں کے لیے اس ہفتے میں یہ ہوگا۔ یہ اس قسم کی جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ جادو ہی کی اقسام ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا، یعنی علم نجوم سیکھا، تو اس نے جادو کا ہی ایک حصہ سیکھا۔ تو یہ علم نجوم، ستاروں کا علم، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جادو ہی کی اقسام یا اسی کی ایک شاخ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری قسم اصحاب اوہام اور نفوس قویہ کا جادو، یعنی وہم جو ہوتا ہے، اصحاب اوہام کہتے ہیں ایسے لوگ جو کسی کو وہم ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہم جو ہوتا ہے یہ اس کے ذریعے بھی ایک جادو ہو جاتا ہے۔ وہ جادو کیسے ہوتا ہے کہ وہم سے انسان کے اندر بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ 2 اینٹیں ہیں، آپ نے 2 اینٹیں اس طرح جوڑیں، اس کے آگے 2 جوڑیں، اس طرح پورا، یعنی 2 اینٹوں کا زمین پر ایک ردہ لگا لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 2 اینٹوں کا ردہ جو ہے مطلب 6 انچ اس کی چوڑائی ہے اور اس طرح اونچائی اس کی صرف اینٹ 3 انچ موٹی ہوتی ہے، تو 3 انچ کا یہ ردہ ہے پورا۔ 2 اینٹیں اس طرح لگی ہوئی ہیں، 2 اینٹیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ اس کے اوپر آپ چلیں، آپ بڑی آسانی سے چلیں گے۔ میں آپ سے کہوں آنکھیں بند کر کے چلیں، تو آپ اس سرے سے اس سرے تک ان 2 اینٹوں پر آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے اس پورے ردے پر۔ میں آپ سے کہوں کہ لنگوٹا کر کے چلیں، یعنی ایک ٹانگ اٹھا کر چلیں، تو آپ ایک ٹانگ اٹھا کر بھی چلے جائیں گے ان 2 اینٹوں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی ردے کے اوپر ایک اور ردہ لگایا جائے، اس کے اوپر ایک اور ردہ لگایا جائے، یہاں تک کہ 10 فٹ اس کو آپ اونچا لے جائیں اس دیوار کو۔ اب بھی وہی 2 اینٹیں، لیکن اونچائی اب 10 فٹ تک چلی گئی ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ آنکھیں بند کر کے چلیں، تو آنکھیں بند کر کے آپ نہیں چل سکیں گے، بلکہ اکثر لوگ آنکھیں کھول کر بھی اس کے اوپر نہیں چل سکیں گے۔ اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ وہ شاید ان کو کہا جائے کہ بیٹھ کر، جیسے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر چلو، تو شاید وہ اس طرح بھی نہ چل سکیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ اصل میں وہم ہے کہ جس وقت زمین پر ایک ردہ لگا ہوا تھا، تو اس وقت آدمی کا خیال یہ تھا کہ میں نہیں گروں گا، یہاں سے گرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 انچ سے میں کیا گروں گا، 8 انچ کا تو میرا پاؤں ہے، تو اس سے میں کیا گروں گا۔ تو انسان کا وہم اور خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں گروں گا، تو وہ نہیں گرتا، لنگوٹا کر کے بھی چلا جائے گا، آنکھیں بند کر کے بھی چلا جائے گا، لیکن وہ ان 2 اینٹوں سے نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا۔ لیکن یہی ردہ جب بلندی پر چلا جاتا ہے تو انسان کو یہ وہم سوار ہو جاتا ہے، یا انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر میں یہاں سے گر گیا تو میری بازو ٹوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو وہم ہوتے ہیں کہ بازو ٹوٹ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، شاید میں گر جاؤں، تو یہ وہم جب انسان پر سوار ہوتا ہے تو پھر انسان اس دیوار پر نہیں چل سکتا۔ حالانکہ اب بھی وہی 2 اینٹیں ہیں، زمین پر تو بھی وہی 2 اینٹیں تھیں، اب بھی وہی 2 اینٹیں ہیں، لیکن اب نہ آنکھیں کھول کر بھی انسان کے لیے چلنا مشکل۔ تو یہ کیا ہے؟ وہم ہے۔ تو جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ بعض لوگ
کسی پر جادو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو وہم کا شکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جادوگروں، یہ بھی جادوگری کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، وہ جادوگر کے پاس گیا جی اس پر جادو کرنا ہے، تو جادوگر اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے تم کہہ دو کہ تم پر جادو ہے، بس یہ جادو ہو جائے گا اس پر۔ اب وہ آتا ہے، اس کو کہتا ہے یار تمہارے جو ہے نا کاروبار نہیں چل رہا، تمہارا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تم پر جادو تو نہیں ہے کہیں؟ تو یہ وہم جب آدمی پر سوار ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ جادو ہو گیا۔ اب وہ وہم اس کو اور کمزور کرے گا اور کمزور کرے گا اور کمزور کرے گا، بیمار ہے تو اور بیمار کرے گا، کاروبار خراب ہے تو اس کا چونکہ وہ پہلے وہ تھا محنت نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے کاروبار خراب تھا، یا وہ صحیح اصول طریقے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کرتا تھا، اب اس کے ذہن میں آگے کہ مجھ پر جادو ہے تو اب اور زیادہ وہ ڈھیلا ہو جائے گا اور زیادہ کاروبار خراب ہو جائے گا۔ تو جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاملین کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپ جب بھی جائیں، جو بھی بندہ جائے، اکثر یہی فوراً کہہ دیتے ہیں آپ پر عصیب ہے، آپ پر یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح آپ کو جادو کا شکار اور مریض بنا دیتے ہیں۔ جادو کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ گٹھیا ارواح یعنی شیاطین قسم کے جنوں سے مدد حاصل کر کے جادو کا عمل کیا جائے۔ یہ بھی جادو کی قسم ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو بڑے جادوگر ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، کچھ کفریہ کام کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، دین کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو جوتا بنا کر پہنتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں، گندے رہتے ہیں، 2 مہینے غسل نہیں کرتے، اپنے آپ پر غسل واجب کر کے پھر غسل نہیں کرتے، اس طرح گندے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر شیاطین ان کے قریب آتے ہیں، ان کی کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور پھر کوئی اس سے بھی بڑا جادوگر بننا چاہتا ہے، پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی نعوذ باللہ بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، ان کے ساتھ زنا کرو تو پھر میں تمہارا یہ کام کروں گا۔ اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ایک نابالغ بچے کو یا نابالغ بچی کو اس کے ساتھ پہلے زیادتی کرو اور پھر اس کو قتل کر دو، تو اس سے بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اکثر یہ واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں کہ بچیاں یا بچے جو نابالغ چھوٹے ہیں ان کو اغوا کے زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر صرف زیادتی کرنا مقصد ہو، اپنی شہوت پوری کرنا مقصد ہو، تو شہوت پوری کر کے بھاگ جائیں، لیکن وہ آخر میں جو قتل جو کرتے ہیں یہ اصل میں اس کا حصہ ہوتا ہے جو ان کے استاد نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ تم بڑے جادوگر تب بنو گے جب ایک بچے کو یا ایک بچی کو اغوا کرو اور اس کے ساتھ پہلے زیادتی کرو اور پھر اس کا گلا دبا کر اس کو مار دو۔ تو اس سے پھر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، یہ شیطان کے نام پر قربان جب مارتے ہیں نا اسے گلا دبا کر، تو جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں عید پر تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو وہ جو اغوا کر کے ایک بچی یا بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا گلا دبا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ یہ نیت ان کی ہوتی ہے کہ میں شیطان کے نام پہ اس کو قربان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر وہ قربانی کرتے ہیں تو پھر شیطان خوش ہو کر ان کو پھر وہ ان کی پھر بڑی مدد کرتا ہے اور پھر وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں جادو کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم یہ ہوگی۔ جادو کی ایک قسم شعبدہ بازی بھی ہے کہ بعض لوگ بڑے شعبدہ باز ہوتے ہیں، ایک کام بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ جب لوگ متاثر ہوتے ہیں تو وہ متاثر ہونا 1-2 سیکنڈ تک رہتا ہے، یعنی اس متاثر ہونے کا جو اثر ہوتا ہے وہ 1-2 سیکنڈ تک تو اتنا زیادہ انسان پر رہتا ہے کہ اس وقت انسان کے آگے سے کچھ، جیسے آپ دیکھیں نا کوئی آدمی جس وقت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یا کسی سوچ کے اندر انسان مگن ہوتا ہے تو آپ ساتھ والا بیٹھا ہوا اس کو آواز دے رہا ہو تو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سنائی نہیں دیتی، یا اس کے سامنے کوئی کام کریں وہ کہتا ہے یار میرا دھیان نہیں تھا۔ تو اصل میں شعبدہ باز اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک کام ایسا عجیب کام آپ کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ کا دھیان سارا اس کام کی طرف چلا جاتا ہے اور 2-3 سیکنڈ تک آپ بالکل مگن ہو جاتے ہیں، آپ کو ہوش نہیں رہتا، اور ان 2 سیکنڈ کے اندر وہ ایک اور کام ایسا کرتا ہے اور پھر آپ کو دکھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس نے تو جادو کر دیا۔ مثال کے طور پر مٹھی بند کرتا ہے تو اس کی ایک بال پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، ایک پتھر پکڑا ہوا ہے یا ایک کنکر ہے، اور اس دوران وہ ایک کام اور کرے گا اور آپ کا دھیان ادھر ہو جائے گا 2 سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، اور آپ پوری طرح اس کی طرف مگن ہو جائیں گے، اور ادھر سے چپکے سے یا کسی بھی طریقے سے ادھر سے یا ادھر سے ایک اور دوسری کنکر بھی ہاتھ میں لے آئے گا اور پھر کھولے گا تو دھو گے، آپ کہیں گے یار یہ دھو کیسے ہوگی، اس نے جادو کر دیا۔ یہ اصل میں ایک پھرتی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک بڑی اہم قسم جادو کی یہ ہے کہ کسی کمزور دل شخص کو پر اپنی ہیبت بٹھا دینا۔ مثال کے طور پر کوئی 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی وہاں پر جادوگر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا اسم اعظم ہے کہ میں اس کے ذریعے
کیا سے کیا کر سکتا ہوں، میں سونا بنا سکتا ہوں، میں پہاڑ کو پگھلا سکتا ہوں، یہ ایسا اسم اعظم ہے میرے پاس۔ اب یہ جب یوں کہتا ہے نا میرے پاس اتنا بڑا اسم اعظم، اتنا بڑا دم ہے، ایسا تعویذ ہے میرے پاس، میں نے ویسا یوں ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں سارے ایک طرح کی تو نہیں ہوتے، ان میں کچھ کمزور دل ہوتے ہیں، وہ جو کمزور دل ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، اتنے اس کے آگے وہ اس کے سامنے وہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ وہ پھر آئندہ ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جادو کی اقسام میں سے قسم ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں بات ہوتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔